بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے عزیز دوستو، میری قابل احترام ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، اللہ ڈیرے کی جانب سے آپ کا بھائی آپ سے مخاطب ہے۔ میں صرف اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کر رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی کسی قسم کا کسی سے کوئی لالچ نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ چند گزارش اس لیے کر رہا ہوں، بہت سے میری بہنیں، خصوصی طور پر بہنوں کا اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ پریشان ہوتی ہیں، کسی شریک نے ہم پر تویز کر دیے، کسی شریک نے ہمارے کاروبار باندھ دیے، کسی شریک نے رشتے باندھ دیے، کسی شریک نے ہم پر کچھ کیا اس لیے ہم بیمار ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پنجابی میں کہاوت ہے، شریک لاوے لیک۔ سامنے تو وہ ہر قسم کی لڑائی جھگڑا قتل و غارت کر سکتے ہیں، مگر یہ جو خفیہ کام ہے نا، وہ بہت خطرناک ہے۔ جو شخص، جو بہن، جو بیٹی اس چیز سے گزر چکی ہے نا، یہ ان کو علم ہے کہ تمام بھاگ دوڑ کے باوجود کچھ لوگوں کو حاصل ہوا، کچھ کو نہیں ہوا۔ میں حاصل کرنے کے لیے آپ سے ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صبح کو ٹائم ہے، میں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں، اگر وہ آپ اپنا لیں، اللہ کی فضل و کرم سے آپ کسی بھی لمحہ، کسی بھی موڑ پر، کسی بھی وقت آپ پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے عوام کو، صحابہ کرام کو اکٹھے کیا اور کہا کہ میں آپ کے پاس دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک نماز اور ایک قرآن۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تمراج ہے۔ قرآن ایک ضابطہ حیات ہے۔ اگر ہم یہ دونوں چیزیں اپنا لیں تو دشمن کا باپ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب آپ کا دل کرے میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہے، اللہ مجھ سے مخاطب ہو، تو آپ قرآن پاک کا سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات اتاری ہے اپنے محبوب پر اور اس کا سہارا لیا ہے، تو انہوں نے ایک ہمیں راہ بتائی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا خیال آتا ہے کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے گفتگو کرنی ہے، تو آپ نماز کا، نفلوں کا سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فرشتے بھیجتا ہے، جاؤ نیچے جا کر دیکھو کہ میرے بندے، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، اللہ نے فرمایا جا کے دیکھو وہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں۔ فرشتے پہنچتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں 2 4 10 دفعہ ذکر کیا ہے، وہ آتے ہیں، آ کے دیکھتے ہیں کہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ سے رجوع کرنے کے لیے اپنا بستر چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم کلام ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنی سنا رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی سن رہا ہے۔ بات یہ کر رہا تھا، جب ہر طرح سے انسان پریشان ہوتا ہے نا، تو وہ اللہ کا دروازہ کھلا ہوتا ہے تو وہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بابے ہوتے ہیں، جو مزار ہوتے ہیں، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، پیسے بھی ضائع کرتا ہے، وقت بھی ضائع کرتا ہے، اللہ کا شریک بھی بناتا ہے۔ جب چاروں طرف پریشانی کی عالم ہے، جب اللہ تبارک تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آیا
اور میں اس کی تمام حاجتیں پوریاں کروں. ایک وہ حاجت جو اسی وقت ایک وہ حاجت جو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دینا تو بہت چاہتا ہے مگر اس کے لیے وقت ہے. میرے عزیز دوستوں، میرے بہنوں، جب کسی شریک نے یا کسی دشمن نے یا کسی مخالف نے آپ پر جادو کیا تو میرے پاس ایک ایسی چیز ہے جس کا آپ سہارا لے لیں، اور وہ سہارا لینے کے بعد آپ اس سے پورا مطالعہ کریں. وہ اللہ کی کتاب. یہ دیکھیں، آپ جب آپ اللہ کی کتاب کا سہارا لیں گے نا تو تمام تکلیفیں آہستہ 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 ختم ہو جائیں گی. میں آپ سے اس بات پر مخاطب ہوتا ہوں، جن مرحلوں میں، جن پریشانیوں میں، جن ٹھوکروں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی رحمت سے مجھے نکالا ہے، وہ میرا قرآن پاک کا سہارا. ایک میری بہن نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں کوئی تویز ہے. میں حلفیہ طور پر میں اپنی اس بہن، اپنی بیٹی سے یہ مخاطب ہوں، اگر وہ قرآن پاک کا سہارا لیں تو میں دعوے سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بات کہتا ہوں، آپ کے گھر میں نہ کوئی تویز ڈال سکتا ہے، نہ کوئی ایسی بات کرے گا جس سے آپ کی پریشانی، کاروبار، رشتوں کی بندش ہو. میری بہنوں، اکثریت یہ بات عورتوں میں پائی جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس وقت آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، سورۃ طٰہٰ کی 68 اور 69 آیت، پہلے 11 مرتبہ درود پاک، اس کے بعد چاروں کل جو میں نے آپ کا یاد دیا، یہ پڑھنے ہیں اور پانی پر دم کر دینا ہے. وہ پانی آپ تمام گھر میں چھڑکے دیں، آپ پورا خاندان پیے. جو اندر کی بیماری ہے، کسی قسم کی ہے، وہ ختم ہو جائے گی. جو گھر میں کوئی تویز کا اثر ہے، جو کوئی کسی قسم کا بھی بات ہو، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے پلٹ کر جس نے کیا ہے اس کو آ جائے گا. ایک سب سے بڑی بات اہم ہے، وہ بات ہے نماز. اگر آپ نے اول وقت میں 5 وقت کی نماز پڑھنی شروع کی، آپ کے چہرے پر نکھار بھی آئے گا، آپ کی ہر بات تسلیم کی جائے گی، اور کسی قسم کا جادو ٹونا آپ پر نہیں ہوگا. چاروں طرف آپ نظر درائیں گے تو آپ کو علم بھی نہیں ہوگا. یہ لوگ رقبوں کی، مال دولت کی بہت بڑی بڑی گاٹھیں آ رہی ہیں لے کر، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اتنے امیر ترین بن جائیں گے. صبح کا ٹائم ہے، آپ کو جس چیز کی خواہش ہوگی، آپ کو مکان کی خواہش ہے، آپ نے مکان کے لیے دعا کرنی ہے. آپ کو دکان کی خواہش ہے، رشتے کی خواہش ہے، کاروبار کی خواہش ہے، جس چیز کی خواہش ہے وہ میرا اللہ آپ کی پوری کرے گا. مگر جب تک آپ اللہ کو راضی نہ کر لیں، جب آپ اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ اتنا نوازے گا، اتنا نوازے گا، آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. میری بہنوں، میں ان مرحلوں سے گزرا ہوں. میں اسی لیے اب یہ صدقہ جاریہ میں اپنا، اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں تہجد کے بعد بیٹھ جاتا ہوں، آپ سے گفتگو کر لیتا ہوں،
اس کے بعد جو سب کی یاد ہوتا ہے قرآن پاک کا پڑھنا یا نفل پڑھنا وہ شروع وہ ختم کرتا ہوں۔ آپ بھی ایسا کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ سے رجوع کریں۔ جب اللہ سے آپ رجوع کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پر لگا دے گا۔ میری دعا ہے کہ صبح صبح اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ میری نئی ویڈیو سننے کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اگر آپ کوئی صدقہ نہیں دے سکتے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ بلاؤں کو کھا جاتا ہے، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی کو راہ راست پر لگانا اور وہ اگر چل پڑے تو آپ کو اس کا اجر اللہ تعالیٰ دیتا رہے گا۔ اب میں یہ دیکھنا ہے کہ کون سی میری بہن، کون سی میری بیٹی، کون سا میرا بیٹا، کون سا میرا بھائی، کون سا میرا دوست اس صدقہ خیر میں میرا ساتھ دیتا ہے۔ اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ چل کر، میں اپنے آپ سے بھی کوئی بات نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جو میرے ذہن میں دماغ میں آئے اور قرآن و حدیث کی بات ہو، وہ چل کر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے گا، کاروبار میں برکت ڈالے گا۔ اگر جن بہنوں اور بچوں کے رشتے نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ رشتے اچھے دے دے گا۔ میں بار بار یہی عرض کروں گا کہ میری بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بیٹے مجھے فالو کریں تاکہ یہ میری حوصلہ افزائی ہو اور آپ کا وہ کام آسان ہو جائے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کرے۔ السلام علیکم۔